السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرثیے کی تعریف۔ تو دیکھیے، مرثیے کی تعریف ہم کس طریقے سے کریں گے کہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے۔ یہ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رثا سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں مرنے والے پر رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں۔ مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی، یعنی جس طریقے سے غزل کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی، ٹھیک اسی طریقے سے مرثیہ کی صنف بھی عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی۔ لیکن اردو ادب اور فارسی ادب میں مرثیے کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعات کربلا کے لیے مخصوص ہیں، یعنی اردو ادب میں اور فارسی ادب میں زیادہ تر مرثیے جو لکھے گئے ہیں وہ اہل بیت پر لکھے گئے ہیں یا واقعات کربلا پر لکھے گئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی عظیم شخصیات ایسی ہیں جن پر بھی کیا ہے کہ مرثیے لکھے گئے ہیں۔ اردو ادب میں مرثیے کی دو قسمیں ہیں، پہلا روایتی مرثیہ، دوسرا شخصی مرثیہ۔ تو دیکھیں، روایتی مرثیہ کو کربلائی مرثیہ بھی کہتے ہیں۔ اب روایتی مرثیہ کی تعریف کیا ہے کہ روایتی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ تو روایتی مرثیہ وہ مرثیہ ہے جس میں واقعات کربلا کا بیان اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی شہادت کا بیان کیا جائے، اسے روایتی مرثیہ یا کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ اب شخصی مرثیہ، تو شخصی مرثیہ وہ مرثیہ ہے جس میں واقعات کربلا کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے انتقال پر اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ساتھ ہی رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ شخصی مرثیہ لکھنے والوں میں مرزا غالب، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال اور مومن خاں مومن ہے۔ مرزا غالب نے شخصی مرثیہ اپنے بیٹے عارف کی وفات پر مرثیہ عارف لکھا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے استاد مرزا غالب کی وفات پر مرثیہ غالب لکھا۔ علامہ اقبال نے اپنے استاد داغ دہلوی کی وفات پر مرثیہ داغ لکھا، اور مومن خاں مومن نے اپنی محبوبہ کی وفات پر ایک اہم اور مشہور مرثیہ لکھا۔ بچوں، اردو میں روایتی مرثیہ کثرت سے لکھے گئے ہیں، یعنی کربلائی جو مرثیہ تھے وہ بہت زیادہ لکھے گئے ہیں، لیکن اردو ادب میں شخصی مرثیہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں ملتے ہیں۔ تو بچوں، میر ضمیر نے مرثیے کی اجزائے ترکیبی متعین کی ہیں جو بعد میں مرثیہ نگاری میں لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ تو دیکھیں، مرثیے کی اجزائے ترکیبی 9 ہیں۔ تو پہلا ہے چہرہ۔ مرثیے کی ابتدا تمہید کے طور پر چہرے سے ہوتی ہے، یعنی مرثیے کی شروعات تمہید کے طور پر چہرے سے ہوتی ہے۔ چہرہ مرثیے کا پہلا جز ہے، جس میں صبح کا منظر، رات کا شمع، سفر کی دشواریاں، موسم کا حال، گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے حمد، نعت، منقبت، مناجات یا شاعر اپنی شاعری کی تعریف کرتا ہے۔ بچہ، دوسرا ہے سراپا۔ اس میں مرثیے کا کردار اور لباس وغیرہ کا بیان کیا جاتا ہے، اور میدان کربلا میں شہادت حاصل کرنے والے مجاہد کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔
ان اوصاف میں مجاہدین کا قد و قامت، خد و خال، عادت و اطوار، طور طریق اور اس کی روحانی کیفیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگلا ہے بچوں رخصت۔ تو مجاہد کا امام حسین سے جنگ کی رخصت لینا اور میدان جنگ میں جانے کے لیے عزیزوں سے رخصت لینا، یعنی میدان کربلا میں امام حسین کے خیمے سے جب شہید ہونے والا بہادر مجاہد یزید کی فوج کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے اہل خیمہ اسے رخصت کرتے ہیں۔ بس اسی منظر کو رخصت میں مختلف جذبات و احساسات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اگلا ہے آمد۔ تو بچوں دیکھو، شہادت حاصل کرنے والا مجاہد کردار جب میدان جنگ میں آتا ہے تو اس وقت اس کی بہادری کی تعریف اور اس کے گھوڑے کی تعریف اور گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ رزم گاہ یعنی میدان جنگ یا وہ جگہ جہاں پر لڑائی کی جاتی ہے یعنی لڑائی کی جگہ میں آنا اور یزید کی فوج کی گھبراہٹ کا منظر آمد میں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی مجاہد جب میدان جنگ میں آتا ہے، جس بہادری کے ساتھ وہ آتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ میدان جنگ میں آتا ہے اس گھوڑے کی تعریف کی جاتی ہے، اور جس شان و شوکت پر وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ کے اندر جب وہ آتا ہے تو اس کے آنے کو دیکھ کر جو یزید کی فوج میں جو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے اس چیز کا بیان آمد میں کیا جاتا ہے۔ اگلا ہے بچوں رز۔ میدان جنگ میں آنے کے بعد مجاہد اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو للکارتا ہے تاکہ دشمن پر ہیبت خوف طاری ہو جائے، اور اس میں وہ اپنے خاندان اور اسلاف کے کارناموں کا ذکر کرتا ہے جسے رجز کہتے ہیں۔ اگلا ہے بچوں رزم گاہ یعنی جنگ۔ جنگ کے منظر کو مرثیہ نگار ایسے پیش کرتا ہے جس میں جنگ کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور مجاہد کا دشمن کی فوج سے بڑی بہادری سے مقابلے کا بیان کیا جاتا ہے۔ اگلا ہے شہادت۔ جنگ لڑتے لڑتے مجاہد کا دشمن کے ہاتھوں زخمی ہو کر شہید ہو جانا، اس شہادت کا حال درد و غم کے ساتھ بڑی سادگی سے مرثیہ نگار بیان کرتا ہے۔ اگلا ہے شہادت۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ جنگ لڑتے لڑتے مجاہد یعنی کردار کا دشمن کے ہاتھوں زخمی ہو کر شہید ہو جانا، اس شہادت کا حال، اس شہادت کا جو درد و غم ہے اسے بڑی سادگی کے ساتھ مرثیہ نگار بیان کرتا ہے۔ اگلا ہے بین۔ مجاہد کردار کی شہادت کے بعد بین کیا جاتا ہے یعنی ماتم کیا جاتا ہے، اور اس میں رنج و غم کے حالات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مرثیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بین مرثیے کا بے حد جذباتی اور غم زدگی کی علامت ہوتا ہے۔ اور اگلا ہے دعا۔ مرثیہ کے اختتام پر شاعر دعائیہ اشعار کہتا ہے جو بخشش اور رحمت کے طالب ہوتے ہیں۔ تو دیکھا بچوں، یہ مرثیہ کی اجزائے ترکیبی ہو گئی، جو مرثیے کی 9 اجزائے ترکیبی تھی۔ اب مرثیے کی تھوڑی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے مرثیہ عرب میں دور جاہلیت میں لکھے گئے۔ اس کے بعد ایران میں مرثیہ گوئی کو فروغ ملا۔
اور اردو میں مرثیے کا آغاز دکن میں 15ویں صدی کے نصف آخر میں ہوا۔ دکن میں عادل شاہی، قطب شاہی اور نظام شاہی حکومتوں میں مرثیہ گوئی کا خوب رواج تھا، کیونکہ اسلامی تاریخ میں کربلا کا واقعہ ایک بڑا صدمہ پہنچانے والا واقعہ ہے، جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں اور ان کے رفقا کی شہادت کا درد انگیز واقعہ پیش آیا۔ اسی دردناک واقعات کو مرثیہ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ دکن کے کم و بیش ہر چھوٹے بڑے شاعر نے کربلائی مرثیہ پر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ عادل شاہی، قطب شاہی اور نظام شاہی کے بانی امامیہ مذہب کے بڑے پیروکار تھے، اور وہ اپنے ہاں امام باڑوں میں مرثیہ خوانی کرواتے تھے۔ السلام علیکم۔